ذرا سوچیں کہ افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی بندرگاہ بھی نہیں ہے، دنیا کے ایک کونے میں الگ سے دبا ہوا ملک ہے۔ وہاں پر اگر غریب کسان اور چرواہے ایک حکومت بنا لیتے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، تو پوری دنیا کی چیخیں اس سے کیوں نکل رہی ہیں؟ ہمارے ہاں بھی ایک فحش پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے جناب عورتوں کے حقوق سلب کر لیں گے، جیسے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کی عورتوں کے حقوق ہے۔ جھوٹ بھی بولو تو ٹھیک سے بولو یار، اصل مقصد ہی کچھ اور ہے ان کے چیخنے کا، عورتوں کے حقوق کے لیے تو کوئی نہیں چیخ رہا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے پاکستان میں کہ جی یہ دہشت گردی پاکستان میں بھیج دیں گے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حکومت پاکستان کو بھی میں تذبذب میں دیکھ رہا ہوں، کنفیوزڈ ہیں کہ ہم عالمی طاقتوں سے بات کریں گے کہ طالبان کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں، کوئی آنریبل اور ڈگنیفائڈ سٹینڈ نہیں لے رہی ہے۔ اصل بات سمجھیے کہ تمام دنیا کے کفار کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اور جو زلزلہ اس وقت کابل میں آیا ہے اس کی لہریں پوری دنیا میں کس طرح پھیل رہی ہیں اور پھیلیں گی، یہ بہت اہم بات ہے۔ گھٹیا اور پیٹی مینٹالٹی اور طالبان پر غصہ دکھانا صرف اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اس سارے تعصب میں آپ اس بڑے کھیل کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور اس اللہ کے کرم اور فضل کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے طالبان کی کامیابی کے ذریعے مسلمان امت کو تحفہ دیا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید یاد ہو، تقریباً 14 برس پہلے جب میں پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پر آیا تھا تو میں نے پہلا پروگرام یہ کیا تھا کہ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آف دا یو ایس فارن پالیسی، کہ جی اس 21ویں صدی میں امریکی خارجہ پالیسی کے بڑے بڑے تصویراتی مقاصد اور عزائم کیا ہیں، اور وہ کوئی 6 کے قریب میں نے گنوائے تھے۔ ایک دفعہ پھر ان کو ریوائز کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا آبجیکٹیو تھا وہ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی آف اسرائیل تھا، امریکہ کا، جو پوری دنیا میں اس کا سب سے بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے کہ ہر صورت میں اس نے اسرائیل کا دفاع کرنا ہے۔ یہ 21ویں صدی میں جب آغاز ہوا ان کا اور انہوں نے جنگیں دنیا میں شروع کی تو یہ سب سے بڑا آبجیکٹیو ان کا تھا، اور جنگوں کا مقصد بھی یہی تھا جس کے لیے انہوں نے پورا مڈل ایسٹ تباہ و برباد کیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جو مڈل ایسٹ کی حالت ہے، نام چاہے وہ القاعدہ کا لیں، نام وہ چاہے وہ وار آن ٹیرر کا لیں، نام چاہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز کا لیں۔ اور اسرائیل کے دفاع کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار چھین لیے جائیں، اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اس وقت تک نہیں چھینے جا سکتے تھے جب تک پاکستان کو یہ ایک فیلڈ ریاست ڈکلیئر نہ کریں۔ وہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دوسرا آبجیکٹیو جو ان کا تھا وہ تھا پولیٹیکل اسلام کو کسی صورت میں ہم نے اٹھنے نہیں دینا، انہوں نے روکنا ہے، دا کانسیپٹ آف اے پولیٹیکل اسلام۔ جب انہوں نے 1923 میں خلافت ابالش کی تھی، اس کے بعد یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ آنے والے وقتوں میں یہ کہیں کسی ملک میں ایک ایسی ریاست قائم نہیں ہونے دیں گے جس کی اساس اسلامک آئیڈیالوجی پر ہو، کیونکہ ان کو معلوم تھا، یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے 1920 میں کہہ دی تھی، جب کمیونزم اٹھ رہا تھا پوری دنیا میں، مزدکیت، سوشلزم اور کمیونزم کا زور تھا، اس وقت اقبال نے کہا تھا ابلیس کی زبان میں اپنے مشیروں کو وہ نصیحت کر رہا تھا کہ فتنہ فردہ مزدکیت نہیں اسلام ہے، جو آنے والے وقتوں میں جو اصل تھریٹ ہمارے کیپٹلسٹ سسٹم کو، ہمارے نیو ورلڈ آرڈر کو، ہمارے گلوبل ریسیٹ کو ہوگا، وہ اسلام سے ہوگا، کمیونزم سے نہیں ہوگا۔ سو پولیٹیکل اسلام کو روکنا۔ افغان طالبان جتنے بھی مسکین تھے انہوں نے اپنے چھوٹے سے اس لینڈ لاکڈ کنٹری کے اندر انہوں نے ایک اسلامی حکومت بنا لی تھی، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں کی اس کی کوئی بات بھی نہیں، کوئی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، وہ امریکیوں کو کون سے انسانی حقوق کی پرواہ۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ کہیں مسلمان ایک اسلامی ریاست نہ بنا لیں، یہ ان کو خوف تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے افغانستان پر حملہ کیا 9/11 کے بعد۔ جو تیسرا آبجیکٹیو ان کا تھا وہ کنٹینمنٹ آف رشیا تھا، روس کو روکنا تھا انہوں نے، کہ روس کے تمام سینٹرل ایشیا میں روس کی جو رسائی، اس کے لیے افغانستان میں آنا ضروری تھا۔ چوتھا کنٹینمنٹ آف چائنا تھا، چائنا کو روکنا تھا۔ پھر ایک ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹیو تھا کہ کنٹرول آف گلوبل ٹریڈنگ روٹس، دنیا کے جو بڑے بڑے تجارتی راستے ہیں اور واٹر ویز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ افغانستان میں آیا، یہاں بیٹھ کر یہ سارے آبجیکٹیو اچیو کر رہے تھے۔ انہوں نے اسلامک ریاست کو بھی تباہ کر دیا، انہوں نے اسلامی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا، انہوں نے پاکستان میں ایسی دہشت گردی بھیجنا شروع کی کہ پاکستان تقریباً اتنا ڈیسٹیبلائز ہو گیا تھا کہ CIA کی اپنی رپورٹ تھی کہ 2015 تک پاکستان باقی ہی نہیں رہے گا۔
اور یہ وہ وقت تھا کہ جب 2007 میں پھر الحمدللہ میں میڈیا پہ آیا تھا اور ہم نے یہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا، قوم کو آگاہ کرنا شروع کیا. وہ ایگزیکٹلی یہی جنگ تھی جو 9/11 کے بعد شروع ہوئی تھی، اور 2007 میں جس کے بعد پھر میں ٹی وی پہ بھی آیا اور یہ سب کچھ ایکسپلین کرنا شروع کیا. اور پہلا پروگرام ہی میرا یہ تھا یو ایس گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اور ان کی فورن پالیسی. اور پھر میں نے سیریز کی تھی CIA تھریٹس ٹو پاکستان کے. آپ سب پرانے ٹی وی دیکھنے والوں کو یاد ہوگی یہ بات. اب افغانستان سے جب ان کو شکست ہوتی ہے تو یہ 6 کے 6 آبجیکٹیوز ان کے صفر ہو جاتے ہیں، یہ ذلیل ہو کے رسوا ہو جاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ امریکہ نکل گیا، یہ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو انہوں نے پوری دنیا کے لیے آنے والی سینچری کے لیے ڈیفائن کیے تھے، یہ سارے کے سارے آبجیکٹیوز یہاں دفن ہو جاتے ہیں. گلوبل واٹر ویز اور ٹریڈنگ روٹس کی بات کریں تو سی پیک کا سلک روٹ چل رہا ہے یہاں جو پاکستان آنے والا ہے، گلف کا ٹریڈنگ روٹ ہے. یہ ہر صورت میں چائنا کو روکنا چاہتے تھے یہاں سے، اس لیے افغانستان بیٹھے تھے. یہ ہر صورت میں پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے تھے، اس لیے TTP اور BLA بنائی تھی. انہوں نے انڈیا کو اجازت دی تھی کہ آئیں افغانستان سے آپ پاکستان پر حملے کریں. اجیت کمار ڈوبل اور اس کی ساری وہ اوفینسو ڈیفنس کی اسٹریٹجی جو افغانستان کے ذریعے پاکستان پر لانچ کر رہا تھا. پھر انہوں نے اسلامک گورنمنٹ کو ختم کر دیا افغانستان سے. پھر کنٹینمنٹ آف رشیا، انہوں نے بیٹھ گئے جب تک روس کو کوئی اجازت ہی نہیں ملی پچھلے 20 سال افغانستان میں کچھ کر سکتا. یہ ساری چیزیں جو کچھ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے تھے. اب جب 20 سال کے بعد 2001 میں انہوں نے جنگ شروع کی تھی، 20 سال 21 میں اب آ کے ان کو شکست ہوئی ہے، یہاں سے نکلے ہیں، تو افغانستان میں وہ راستے دوبارہ کھل گئے ہیں کہ جو ان کی گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو جن کو روکنا تھا انہوں نے، وہ سارے کے سارے دروازے اب مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے لیے کھل گئے ہیں. افغانستان میں دوبارہ ایک پولیٹیکل اسلام، ایک گورنمنٹ قائم ہو گئی. اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ اگر کہیں پہ بھی کوئی پولیٹیکل اسلامک گورنمنٹ بن جائے تو اس سے خطرہ صرف یہودیوں کو اور ہندوؤں کو اور امریکہ کو اور CIA کو نہیں ہے، بڑی بڑے مسلمان ملکوں کو بھی ان سے خطرہ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ مصر میں سیسی کی حکومت آنے سے پہلے وہاں پر اخوان المسلمون کی حکومت بنی. وہاں پر جو صدر بنے مسلمان، سیسی کی حکومت کو باقاعدہ عرب ملکوں نے فنڈنگ کر کے، بدنصیبی سے سعودی عرب نے اور UAE نے فنڈنگ کر کے سیسی کی بغاوت کروائی، وہاں پہ اخوان المسلمون کی حکومت ختم کروائی اور ان کو پھانسیاں دلوا دیں. کسی صورت میں یہ کہیں بھی کوئی اسلامک گورنمنٹ بننے نہیں دے سکتے تھے. افغان جہاد کے بعد 1988 کے بعد ایک بڑی برکت یہ آئی تھی کہ پوری مسلمان دنیا کو حوصلہ ہو چلا تھا کہ ہم مزاحمت کر کے بھی آکوپیشن فورسز کو نکال سکتے ہیں، کیونکہ افغان مجاہدین نے سوویت یونین کو نکالا تھا. اور چونکہ افغان جہاد میں تربیت بھی کی تھی، سب نے آ کر شرکت کی تھی، تو ہر ایک کو حوصلہ ہو چلا تھا کہ ہم آکوپیشن فورسز کو نکال سکتے ہیں. تو یہی وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں جب افغان جہاد ختم ہوا ہے، جب سوویت یونین نکلا ہے، تو کشمیر میں اس وقت پہلا انتفاضہ شروع ہوا تھا، فلسطین میں اس وقت پہلا انتفاضہ شروع ہوا تھا، الجیریا میں اسلامک موومنٹ نے ایک پوری موومنٹ بلڈ کی تھی، الیکشن سے باقاعدہ جیت کر فیس کی حکومت جو تھی وہ واپس آ گیا الجیریا میں، اور وہاں بھی ملٹری کو کر کے فیس کی اسلامی حکومت کو ختم کروایا گیا تھا. تو یہ جو ان کو اب خطرہ ہے کہ افغانستان میں اسلامی تحریک کے آنے کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں پر اسلامی تحریکیں ہیں، چاہے کشمیر ہو یا حماس ہو یا فلسطین ہو، ہر جگہ پر اسلامی تحریکوں کو اپنے اوپر کلونیل اور یہ جو ظالم آمرانہ سامرانیہ حکومتیں ہیں ان کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے حوصلہ مل جائے گا. اور پھر ایک اسلامی حکومت اگر قائم ہو گئی تو دنیا میں ایک ماڈل بن جائے گا جو کمیونزم اور کیپٹلزم کے خلاف ہے. افغان مجاہدین نے پہلے کمیونزم کو شکست دی، اب انہوں نے کیپٹلزم کو شکست دی. پہلے پورے وارسا پیکٹ کو تباہ کیا، اب پورے نیٹو کو تباہ کیا. اس کا اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ معمولی عورتوں کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو بکواس کر رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہم طالبان سے خفا تھے اور ناراض تھے. اور اب یہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ذبیح اللہ مجاہد کی کابل میں، پہلی بات اس نے یہی کی کہ ہم نے روس سے تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں، چائنا سے کر لیے ہیں، پاکستان سے کر لیے ہیں. یعنی جو ایک الگ اسٹریٹجک الائنس بننا تھا ایشیا کا، اب وہ نیٹو کے مقابلے پر ایک ایشین الائنس بن گیا ہے. اور افغانستان اس کے بیچ میں پیوٹ ہے. افغانستان ہارٹ آف ایشیا، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، آسیا یک پیکر گل است، ملت افغان درو پیکر دل است، کہ ایشیا جو ایک جغرافی کا نام ہے اور اس کے اندر جو دل ہے وہ افغانستان ہے. اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، صرف جغرافی کی وجہ سے نہیں، آئیڈیالوجی کی وجہ سے بھی، اس وجہ سے بھی کہ یہاں پہ مرد کوہساری رہتے ہیں،
جو فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرتے ہیں، چاہے بندہ صحرائی ہو یا مرد کوہستانی ہو. جو اقبال نے کہا یہ مرد کوہستانی جو 40 سال میں 2 سپر پاورز کو تباہ کر چکے. اور سب سے بڑی بات جو اب ہم آنے والے ہیں جس کے اوپر، کہ جو اس وقت کے نئے عالمی نظام کو جو پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے، جو گلوبل ریسیٹ ہو رہا ہے، جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں.